मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम और अज़ीज़ नौजवानों, आज हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म खिताब बजवानान इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये नज़म अल्लामा साहब ने नौजवानों के लिए लिखी है और वो नौजवानों को हमारा भूला हुआ माज़ी याद दिलाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इन हालात में आजकल हम क्या कर रहे हैं और तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, ज़िल्लत व पस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि हमें करना नहीं चाहिए था। तो चलते हैं पहले शेर की तरफ। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तदब्बुर के मायने हैं गौर व फिक्र करना, सोच विचार करना, और गर्दों के मायने हैं आसमान। तो इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह से होती है कि ए नौजवान मुस्लिम, कभी तूने अपने मसरूफ़ वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर सोचा है, गौर व फिक्र किया है कि वो कौन सा आसमान था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा है। अगले शेर की तरफ चलते हैं। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। आगोश मोहब्बत प्यार भरी गोद, और यहाँ कुचलना से मुराद है फ़तह कर लेना, जीत लेना। ताजे सरे दारा से मुराद है कदीम ईरानी बादशाह दारा के सर का ताज। तो यहाँ कुछ इस तरह से वो समझाना चाहते हैं कि तू उस कौम का फ़र्द है, यानी मुस्लिम कौम, जो कि हमेशा अपनी औलाद को, अपने बच्चों को प्यार से, नाज व नेम से पालती है। तुझे हर तरह की आसाइशें इस कौम ने दी, तुझे पलने, बढ़ने, फलने फूलने का पूरा मौका दिया इस कौम ने। हालांकि ये वो कौम है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकती थी, हत्ता कि ईरान जैसी सुपर पावर, जो कि उस वक्त दुनिया में सुपर पावर था, जैसे आज आप अमेरिका को देख रहे हैं, और उससे लड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन था, मगर इस कौम ने उस ईरानी आतिश परस्त कौम का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। लिहाजा इस कौम की अज़मत को तू समझ ले कि किस अजीम कौम ने तुझे पाला है, तेरी परवरिश की है, फिर तुझे इतनी पस्ती में नहीं होना चाहिए था। अगला शेर है तमद्दुन आफरी खल्लाके आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। तमद्दुन तहज़ीब, कल्चर, आफरीन पैदा करने वाला, तरतीब देने वाला, खल्लाक कोई चीज़ ना हो उसको नए सिरे से पैदा करने वाला, आइन कानून दस्तूर, जहांदारी पूरे जहान पर हुकूमत करना। सहरा रेगिस्तान को कहते हैं, शुतरबान ऊँटों के चरवाहे को कहते हैं, और गहवारा कहते हैं रहने की, परवरिश पाने की जगह। अब पहले मिसरे को समझते हैं कि तमद्दुन आफरी खल्लाके आईने जहांदारी, कल्चर को पैदा करने वाली कौम, कल्चर को पैदा करने वाला, खल्लाके आईने जहांदारी पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के कवानीन, कानून या दस्तूर को बनाने वाला। वो सहराए अरब, अरब का रेगिस्तान, यानी जो कि ऊँटों के, बकरियों के चरवाहों का मस्कन था या रिहाइश का ठिकाना था। तो यानी वो सहराए अरब
جو کہ اونٹوں کا گہوارہ تھا، اونٹوں کے چرواہوں کا گہوارہ تھا، وہی صحرائے عرب ایک نئے کلچر کو ڈیولپ کرنے والا، بنانے والا بنا، اور اسی صحرائے عرب نے پوری دنیا پر حکومت کے لیے ایک نیا دستور، نیا قانون دیا۔ اگلا شعر، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ پہلا مصرع تو اردو کا ہے، لیکن اس میں 2 الفاظ عربی کے استعمال ہوئے ہیں، اور دوسرا مصرع فارسی کا ہے۔ سما کے معنی نظارہ، منظر، اور الفقر فخری۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا، جو کہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ الفقر فخری، فقر میں یا غربت میں میرا فخر ہے، یا فقر یا غربت میرا فخر ہے، مجھے اپنی غربت کی زندگی پر فخر ہے۔ شان امارت، دولت مند کی شان و شوکت، امیر کی شان و شوکت۔ بآب و رنگ، ایک ایسا چہرہ جس پہ تر و تازگی بھی ہو اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو۔ وخال و خط، خط و خال یعنی اس چہرے کے نقش و نگار بھی اچھے ہوں۔ چہ حاجت، کیا ضرورت ہے، روئے زیبارہ، اس چہرے کو آرائش کرنے کی، اسے مزید خوبصورت بنانے کی۔ تو یہاں اس شعر کے معنی ہیں کہ سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، امیری کی زندگی میں بھی، امیری والی شان و شوکت میں بھی، جب ریاست کے پاس، اسلامی ریاست کے پاس بہت مال و دولت تھا، امیر ہو چکی تھی وہ ریاست، اسلامی مملکت، اس کے باوجود اس کا سربراہ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام رفقاء اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے غربت کی زندگی گزاری، اور اسی پر فخر محسوس کیا، خوشی محسوس کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اگر ایک چہرہ خوبصورت ہو، اس کا نقش و نگار بھی اچھا ہو، اس کا رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہو، تو اس چہرے کو مزید خوبصورت بننے کی یا اسے سنوارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اے نوجوان، تیرا معاشرہ، تیری شخصیت، اگر تو قرآن اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، تو تیری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ مزید تجھے کسی اور ثقافت سے، کسی اور قوم سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تجھے ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غربت میں بھی وہ اللہ والے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقا، بات انہی کی ہوتی ہے، مثال انہی کی دی جا رہی ہے، کہ وہ اللہ والے لوگ اتنے غیرت مند تھے، غیور، گدائی میں، فقیری کی زندگی میں، کہ منعم کو، کہ مالدار کو، خزانچی کو گدھا کے ڈر سے، فقیر کے ڈر سے بخشش کا یارہ نہیں تھا۔ مطلب کہ غربت کی زندگی تو وہ گزارتے تھے، مال و دولت ریاست کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی ذاتی زندگی وہ غربت کی گزارتے تھے، اتنے غیرت مند تھے، اور مال و دولت ہونے کے باوجود انہیں سوالی سے، جب کوئی ان سے سوال کرتا تھا، مدد مانگتا تھا، تو انہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ اللہ کا نمائندہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنا حصہ لینے کے لیے بھیجا ہے، اگر ہم اسے دھتکار دیں گے، اسے منع کر دیں گے، تو یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے، ہماری بخشش ناممکن ہوگی۔ اس لیے اے نوجوان، تو بھی اپنی زندگی ایسی گزار کہ جو کچھ تو مال و دولت رکھ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اور اس بات کا ڈر ہمیشہ تجھے ہونا چاہیے کہ آخرت میں مجھے جواب دینا ہے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ صحرا نشیں، ریگستان کے رہنے والے، جہاں گیر،
पूरी दुनिया में फैले हुए, जिनका रोब व दबदबा पूरी दुनिया पर कायम हो चुका हो, जहाँदार पूरी दुनिया पे अल्लाह ताला की हुकूमत कायम करने वाले और अल्लाह ताला की हुकूमत को दुनिया में बतौर खलीफा चलाने वाले, जहाँबान, पूरी दुनिया के निगहबान। अल्लाह ताला ने उनको जो फ़र्ज़ सौंपा था कि इस दुनिया की निगहबानी आपको करनी है, तो वो करते थे। जहाँ आरा, पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले, उसे ज़ेब व ज़ीनत देने वाले, अपने अमाल से भी और इसके अलावा अल्लाह ताला का दिया हुआ माल खर्च करके भी। तो अल्लामा इकबाल नौजवानों से कहते हैं कि अल मुख्तसर, यानी मुख्तसरन बात यह है कि मैं तुझे किस तरह बताऊं कि वो रेगिस्तानों के रहने वाले किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, या वो किस तरह के लोग थे। वो जहांगीर थे, पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। उनके आमाल का नक्श, उनका रोब दबदबा, जो कि वो अल्लाह ताला का रोब दबदबा कायम करने के लिए रखते थे। जहाँदार थे, पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की हुकूमत नाफिज कर दी थी। जहाँबान, पूरी दुनिया की निगहबानी करते थे। जिस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था कि दरियाए फ़ुरात के किनारे एक कुत्ता भी अगर प्यासा मर जाए तो उमर को उसका जवाब देना पड़ेगा, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इससे मुराद यही थी कि पूरे जहान की निगहबानी, उसके खुराक का इंतज़ाम और उसकी हिफाजत का इंतज़ाम मुसलमानों को अल्लाह ताला का नुमाइंदा ज़मीन पर होने के नाते करनी है, और वही फ़राइज़ वो अंजाम देते थे। और फिर जहाँ आ रहे थे पूरी दुनिया को ज़ेब व ज़ीनत देने वाले, तो ए नौजवान, तो उनके नक्शे कदम पर चल और उनके बारे में मालूमात हासिल कर, उनके अखलाक व किरदार पर, उनके ज़माने पर तहक़ीक़ कर और फिर अपनी ज़िंदगी को उनके नक्शे कदम पर चलकर गुजारने की कोशिश कर। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फ़ुज़ूतर है वो नज़ारा। आगे कहते हैं कि नक्शा खींचना किसी बात को एक्सप्लेन करना, समझाना, या मैप बनाना, या स्केच बनाना। तो कह रहे हैं कि मैं तो शायर हूँ, मैं तो अल्फाज में ही चीज़ों को बयान कर सकता हूँ। तो मैं अगर चाहूँ तो अल्फाज में या शायरी के ज़रिए उस दौर का पूरा नक्शा, पूरे का पूरा स्केच बना के शायरी के ज़रिए तुम्हारे सामने रख दूँ। तख़य्युल, ख़याल, सोच, फ़ुज़ूल तर, बाला तर, बहुत ही ऊपर, बहुत ही दूर, नज़ारा, नज़ारा जो हम नज़र से करते हैं, समा। तो कह रहे हैं कि मगर तेरे ख़यालात से वो नज़ारा, उस दौर के हालात फ़ुज़ू तर हैं, बहुत बाला तर हैं, तेरी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। क्यों? इसलिए कि तू मगरबी ज़िंदगी को, मगरबी लोगों को फॉलो कर रहा है। तो उनके इम्प्रेशन में है कि वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं। अगर तू उनके ख़यालात को अपने जहन से निकाल दे, अपनी अक्ल को इस्लाम के ताबे कर दे, कुरान के ताबे कर दे, तो फिर उस दौर का नज़ारा तेरी समझ में आ सकता है, तेरी अक्ल में आ सकता है। अभी तो तूने अपनी अक्ल को इतना पस्त कर दिया है कि उनकी ज़िंदगी बहुत बुलंद है, तेरी समझ में अभी नहीं आएगी। मुराद ये है। आगे कहते हैं, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। आबा व अजदाद हमारे बुज़ुर्ग, यानी वही लोग। निस्बत, ताल्लुक़ का होना। गुफ्तार, सिर्फ़ बातें बनाने वाला, सिर्फ़ बातें करने वाला, प्लानिंग करने वाला। वो किरदार, तो किरदार के मायने हैं कि बाअमल इंसान, जो मुसलसल मेहनत में, अमल में लगा रहे, सुस्त ना हो, काहिल ना हो, जस्ट बातें ना बनाता हो बल्कि काम करके दिखाता हो। साबित के मायने हैं रुकी हुई चीज़, किसी चीज़ का एक जगह पर रुक जाना। जैसे हम शहाब साकिब कहते हैं कि वो सितारे जो टूट जाते हैं, उनका अपना वजूद ख़त्म हो जाता है, उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो स्टोन्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं जाके गिर जाते हैं, किसी सैयारे पे या कहीं भी। और सैयारे के मायने हैं प्लानेट, जैसे हम कहते हैं, यानी सैयारा किसी चलती हुई चीज़ का नाम है, रुके नहीं, वो मुसलसल चलती रहे। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि तुझे अपने आबा व अजदाद से कोई ताल्लुक़ तो नहीं हो सकता, इसलिए
کہ تو باتیں بناتا ہے، وہ باعمل لوگ تھے، عمل کرتے تھے، تو ایک جگہ رکا ہوا ہے، تیری زندگی ایک جگہ رک چکی ہے، مگر وہ مسلسل چلتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت، کوشش، جد و جہد کرتے رہتے تھے۔ جو لوگ، جو قومیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی، ان سے مسلسل جنگیں کرنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس دنیا میں نافذ کرنا، یہ ان کا مقصد تھا، اور ان کی زندگی اسی محنت میں گزرتی تھی، صرف پلاننگ نہیں ہوتی تھی، کام ہوتا تھا۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اسلاف وہی ہمارے بزرگ، آباء و اجداد، اور میراث ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں، ان کا چھوڑا ہوا ترکہ۔ ثریا بلند ترین ستارہ جو آسمان پر ہے، اس سے مراد بہت زیادہ بلندی، اور دے مارا، پھینک دیا، گرا دیا۔ ہم نے اپنے اسلاف سے، آباء و اجداد سے جو میراث پائی تھی، یعنی ان کے بہترین اخلاق، ایک جنتی معاشرہ، ایک بہترین زندگی، امن و سکون، بھائی چارہ، عدل و انصاف، یہ تو میراث تھی ہماری، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی تھی اس دنیا میں، اسلامی نظام، قرآنی قوانین کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے بعد۔ مگر ہم نے چونکہ پستی کی زندگی کو پسند کیا، ان قوانین کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پر آ گئے، اور آج ہمیں نظر آتا ہے ہم ذلت و پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جسے مرضی آئے وہ مسلمانوں کی توہین کر دیتا ہے، مسلمانوں کے دین کی توہین کر دیتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، مگر ہم اتنے کمزور ہیں کہ انہیں کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ کرتے ہیں تو صرف اتنا ہی کرتے ہیں، ذرا سا وہ احتجاج کر لیتے ہیں، ریلی نکال لیتے ہیں، ہمارے اپنے جذبات اس سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لے سکتے۔ اس معاملے میں کچھ سلطنت عثمانیہ کی بات ہے، لیکن وہ جب کبھی موضوع آئے گا تو ہم ڈسکس کریں گے، تاکہ یہ ویڈیو ہماری تھوڑی شارٹ رہے، چھوٹی رہے۔ تو ہم نے خود اللہ تعالیٰ اور قرآن کی اطاعت کو چھوڑ دیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پستی کی طرف آ گئے، ذلت و خواری کی زندگی گزارنے لگے۔ اے نوجوان، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ آئین مسلم وہ دستور، وہ قانون جو مانا منجھا ہوا ہو اور جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، مراد قرآنی قوانین، اللہ تعالیٰ کا نظام، دین اسلام۔ کوئی چارہ، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی میں اب حکومت کا کیا رونا رہوں، جو ہمارے پاس اتنی بڑی حکومت تھی، آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کی حکومت، اسلامی نظام نافذ ہو چکا تھا، میں اس کا کیا رونا رہوں۔ وہ تو ایک عارضی شے تھی، حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، قومیں کبھی حکومت پر ہوتی ہیں، کبھی عوام بن جاتی ہیں۔ اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی رونا نہیں ہے، افسوس نہیں ہے۔ پرابلم تو یہ ہو گئی کہ آئین مسلم سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس آئین مسلم کو اپنی زندگیوں میں، اپنے ممالک میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر اس سے ہمارا واسطہ ہو، اگر اسے ہم اپنی زندگیوں میں، ہمارے ملک میں نافذ کر لیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہی اس کے نائب ہو کر زمین پر پورے نظام کو چلاتے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں، جانوروں، جو کچھ بھی اس زمین پر زندہ موجود ہیں، ان تمام کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی ربوبیت یعنی پرورش کرتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کا فریضہ تھا، ہم اس سے غافل ہو چکے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کے نظام کو کھو ڈالا، بس یہی رونا ہے۔ مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ۔ علم کے موتی،
علم سے بھری ہوئی کتابیں، علم کا خزانہ، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے بزرگوں کی کتابیں، سائنسدانوں کی کتابیں، علماء کی کتابیں، ایتھکس کے جو علماء تھے ان کی کتابیں، سپارہ 30 ٹکڑے ہونا کسی چیز کا محاورتاً استعمال ہوا ہے، مراد کہنے کی یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ وہ خود یورپ میں رہ چکے ہیں، تو وہاں ظاہر ہے کہ وہاں کی لائبریریز میں جب وہ جاتے تھے تو مسلمان سائنسدانوں کی، علماء کی کتابیں وہاں دیکھتے تھے جو ہمارے پاس اب موجود نہیں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ان کو میں دیکھتا ہوں تو وہ تو علم کے موتی تھے، علم کا خزانہ تھا، ہمارے آباء و اجداد کی کتابیں، اور اب یورپ میں پڑی ہوئی ہیں، تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ غنی روزے سیاہ پیر کناں، را تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا۔ غنی کشمیری بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کا یہ فارسی کا شعر انہوں نے اپنی نظم میں نقل کیا ہے نوجوانوں کو نصیحت کرنے کے لیے کہ غنی تو غنی کشمیری نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، روزے سیاہ پیر کناں، کناں کے پیر یعنی بزرگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھیں، را تماشا کن، انہوں نے کیا کمال کر دیا کہ نور دیدہ اش روشن، کہ ان کی آنکھوں کی روشنی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے روشن کر دیا چشم زلیخا، زلیخا کی آنکھوں کو۔ زلیخا ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ اور برائی کی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی ان کے حسن سے متاثر ہو کر، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے نوجوانی میں بھی، تو انہوں نے برائی سے دور بھاگنا ہی بہتر سمجھا، چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ وہ کہتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف آتا ہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میں کہیں گناہ نہ کر لوں، تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بچا لیا۔ ان کے اس عمل نے زلیخا کے دل میں ندامت پیدا کی اور اسے بھی ہدایت ملی، اس نے اپنا جرم تسلیم کیا، اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ تو یہاں غنی کشمیری کہہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، نابینا آنکھوں کی روشنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کمال کر دیا کہ زلیخا جس کے پاس آنکھیں تھیں مگر وہ نابینا تھی، صحیح راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ تو اے نوجوان، تو بھی اپنے کردار کو اس طرح کا بنا لے تاکہ تو بھی دنیا میں روشنی کا ذریعہ بن جائے۔ نوجوانوں، یہاں یہ نظم تو ختم ہوتی ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھیے کہ ہم اس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، ہمارا اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، یا تو مسلم گھرانوں میں پیدا کیا، یا بعض لوگ ایسے ہیں جو نہیں تھے، بعد میں ان کے گھرانے مسلم ہوئے یا وہ اکیلے مسلم ہوئے، جو بھی ہے بہرحال آپ ایک مسلمان نوجوان ہیں۔ اس وقت ہم جس طرح ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی تابع کر لیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، اور کوشش کریں کہ اس کے مطابق آپ کی زندگی ہو جائے۔ یقین جانیے جس دن ہم بحیثیت قوم قرآن کریم کو اپنا لیں گے اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں گے، ہمارے حالات کچھ اور ہوں گے۔ ہم اس طرح دوسرے ملکوں میں جانے کی خواہش میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ملک کو جنت بنا دے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم پہلے اس کی راہ پہ چلنے والے بنیں، اس کی کتاب کی اطاعت کرنے والے بنیں۔ ایک دفعہ اطاعت کر لیں تو پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بارشیں کرتا ہے، اور کس طرح سے آپ کو عزت والی زندگی عطا کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد کو اس نے عطا کی تھی۔ امید ہے آپ کو
یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پھر مجھے امید ہے کہ آپ دوبارہ اس چینل کی طرف آئیں گے اور اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجیے، بزرگوں کا خیال کیجیے، غریبوں محتاجوں کا خیال کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسلام زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.